السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا ٹاپک ہے ایرسٹوٹلز ڈیفینس آف پوئٹری۔ پلیٹو ایک عظیم فلسفی تھا۔ اس نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا ریپبلک۔ اس کتاب میں اس نے شاعری کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں کی تھی کہ جس سے پتہ لگتا تھا کہ شاعری شاید کوئی اچھی چیز نہیں ہے اور اس کا انسان کے اخلاق پر، اس کے کردار پر برا اثر پڑتا ہے۔ تو اس کا ایک شاگرد تھا، اس کا نام تھا ایرسٹوٹل۔ یہ بھی ایک عظیم فلسفی تھا۔ تو ایرسٹوٹل نے اپنی ایک کتاب لکھی تھی پوئٹکس۔ اس کتاب میں اس نے پلیٹو کے شاعری کے حوالے سے جو اعتراضات تھے ان کے جواب دیے تھے۔ تو یہ پہلے آپ کے لیکچر میں پوائنٹس کی شکل میں ڈسکس میں نے کیا ہے۔ اب اس کو میں بریفلی اردو میں بتا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سے سمجھ لگ جائے۔ پوائنٹ نمبر 1 ہے کہ پلیٹو انسان کی زندگی کو ایک نئے سرے سے مرتب کرنا چاہتا تھا، جبکہ ایرسٹوٹل انسانی علم کو نئے سرے سے مرتب کرنا چاہتا تھا۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے کہ پلیٹو ایک ٹرانسینڈنٹلسٹ تھا، یعنی کہ فلسفی تھا، اینڈ ہی ہیڈ دا ٹیمپرامنٹ آف این آرٹسٹ، اور ایک آرٹسٹ کے طور پر، ایک فلسفی کے طور پر زندگی کو دیکھتا تھا۔ جبکہ ارسطو یعنی ایرسٹوٹل ایک سائنسدان تھا، ایک بایولوجسٹ تھا، تو اس نے ایک سائنسدان کی طرح علم کی درجہ بندی کی تھی۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ پلیٹو ایک آئیڈیلسٹ تھا اور وہ اس چیز پہ یقین رکھتا تھا کہ جو فینومینل ورلڈ ہے، یعنی وہ ورلڈ جو ہمیں دکھائی دیتی ہے، یہ در حقیقت آئیڈیل ورلڈ کی، یعنی وہ ورلڈ جو کہ ہمیں دکھائی نہیں دیتی، ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہے، اس کی ایک آبجیکٹیفیکیشن ہے، اس کی ایک ظاہری شکل ہے۔ اور در حقیقت وہ جو آئیڈیل ورلڈ ہے جو کہ ہمیں دکھائی نہیں دیتی، وہ در حقیقت اصلی ورلڈ ہے، اور جو فینومینل ورلڈ ہے، جو ورلڈ ہمیں دکھائی دیتی ہے، یہ اس آئیڈیل ورلڈ کا بس ایک سایہ ہے، اس کی ایک کاپی ہے، اس لیے یہ ان ریئل ہے، حقیقی نہیں ہے۔ پلیٹو اپنی تھیوری کو پیش کرنے کے لیے شاعرانہ زبان استعمال کرتا ہے، جبکہ ایرسٹوٹل کی زبان شاعرانہ نہیں ہے، بلکہ وہ ایک سائنسدان کی طرح سے کام کرتا ہے۔ تو پلیٹو ایک اوریجنل جینیس تھا، جبکہ ایرسٹوٹل کی اپروچ زیادہ سسٹمیٹک تھی۔ پلیٹو نے سب سے پہلے لفظ امیٹیشن استعمال کیا تھا۔ اس لفظ کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے۔ امیٹیشن کا مطلب ہے کہ ایک ایسی چیز جو کہ دوسری چیز کی کاپی ہوتی ہے۔ اسی لفظ کو ایرسٹوٹل نے بھی استعمال کیا، لیکن اس نے اس کے اندر ایک نئے معنی جو تھے وہ پیش کیے۔ پلیٹو کے خیال کے مطابق امیٹیشن جو تھی کسی چیز کی، وہ صرف اس کی ایک گھٹیا سی کاپی تھی، لیکن ایرسٹوٹل کا کہنا یہ تھا کہ جب ہم کسی چیز کو امیٹیٹ کرتے ہیں تو در حقیقت اس میں ایک کریٹو پروسیس شامل ہوتا ہے۔ پلیٹو نے پوئٹری کو یعنی شاعری کو پینٹنگ سے تشبیہ دی، جبکہ ایرسٹوٹل نے اسے میوزک سے تشبیہ دی۔ تو جیسے میوزک کے اندر ہارمنی پائی جاتی ہے، اس طرح وہ اس میں ہارمنی کی بات کرتا ہے۔ پلیٹو کے خیال کے مطابق پوئٹری نیچر کی کاپی کرتی ہے، اور ایرسٹوٹل کے خیال کے مطابق پوئٹری انسانوں کو کی جو ایک شبیہ ہے اس کو پیش کرتی ہے، امیٹیٹ کرتی ہے، اور جس طرح کے انسان ہوتے ہیں ان کو اس طرح سے پیش کر سکتی ہے، یا بہتر انداز میں پیش کر سکتی ہے، یا تھوڑا سا ان کو کم تر بنا کر پیش کر سکتی ہے۔ اور پوئٹری کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ کیا ہے، بلکہ اس سے ہے کہ کیا ہونا چاہیے، واٹ آؤٹ ٹو بی یا واٹ شوڈ بی۔ تو پوئٹری جو ہے ہمیں اٹ گیوز اس این آئیڈیلائزڈ ورژن آف ریئلٹی، یعنی پوئٹری ہمیں حقیقت کو ایک آئیڈیل انداز میں، ایک مثالی انداز میں بنا کر پیش کرتی ہے۔ پلیٹو نے اپنے اعتراضات میں شاعری کو برا بھلا کہا تھا، اخلاقی لحاظ سے، عقلی لحاظ سے اور جذباتی لحاظ سے، اور ایرسٹوٹل نے پلیٹو کے یہ جو اعتراضات تھے ان کا ایک ایک کر کے جواب دیا تھا، اور اس نے ثابت کیا تھا کہ شاعری اچھی ہوتی ہے اخلاقی اعتبار سے، جذباتی اعتبار سے اور ذہنی اعتبار سے۔ پلیٹو نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ فلسفی پوئٹری سے بہتر ہے، جبکہ ایرسٹوٹل نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ شاعری ہسٹری اور فلسفی ان دونوں سے بہتر ہے۔
پلیٹو نے اپنے اعتراضات میں کہا تھا کہ جذبات ناپسندیدہ ہوتے ہیں اور ان کو دبانے کی ضرورت ہے، جبکہ ایرسٹوٹل نے کہا تھا کہ ان کو دبانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ان کو خارج کرنے کی، ان کے اخراج کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے اس نے ایک ٹرم استعمال کی تھی کیتھارسس۔